سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صل وسلم علی نبینا محمد۔ یا رب العالمین، یہ صرف اور صرف تیری رحمت ہے، تیری عنایت ہے کہ ہم آج اس قابل ہوئے۔ یا اللہ، اس پر ہم تیرا دل کی گہرائیوں سے اور زبان کے ساتھ اور انشاءاللہ عمل کے ساتھ بھی شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تو اس کوشش کو قبول کر لے، اللہ تو اس کی وجہ سے ہم سے راضی ہو جا، قرآن کو ہمارے سینوں کی بہار بنا دے اور ہمارے دلوں کا نور بنا دے اور ہمارے لیے خوشیوں، برکتوں اور رحمتوں کا ذریعہ اس کو بنا دے۔ اس کے ساتھ ہمارے درجات کو بلند فرما اور قیامت کے دن ایک ایک آیت کے بدلے ہمارے درجوں کو بلند فرمانا۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، تو اس کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ، ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، تیرے دین سے محبت کرتے ہیں، تیری کتاب سے محبت کرتے ہیں، تیرے انبیاء اور نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ یا اللہ، تو ہمیں بھی نیک بننے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ان محبتوں کی وجہ سے تو ہمیں معاف کر دے اور ہمیں ان کے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ، تو ہمیں شیطان کے شر، اس کے وسوسوں اور تمام دشمنوں سے محفوظ رکھ، جو ہمارے اندر نفس کی صورت میں یا باہر انسانوں اور شیطانوں کی صورت میں ہمیں تیری راہ سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ یا اللہ، تو جانتا ہے ہم تیری راہ سے ہٹنا نہیں چاہتے۔ اللہ، ہم تیری ہی طرف آنا چاہتے ہیں، اس سے پہلے کہ تو ہمیں واپس بلا لے۔ اسی زندگی میں اللہ ہم تیرے بننا چاہتے ہیں، اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے۔ اللہ، یہ راستہ اور یہ روشنی جو تو نے ہمیں دکھائی ہے، یہ ہم سے کبھی نہ چھینے۔ اللہ، ہم پہ ہمارا نور مکمل کر دینا۔ ربنا اتمم لنا نورنا، اللہ پل صراط پر بھی نور تمام کر دینا اور امن اور عافیت کے ساتھ بغیر کسی پریشانی کے جنت الفردوس میں داخل کر دینا اور اپنا دیدار نصیب فرمانا۔ اللہ، اپنے نیک صالح بندوں میں شامل کرنا۔ یا رب العالمین، ہماری موت کا دن ہمارے لیے خوشی کا دن ہو اور ہمیں ایسی پکار آئے کہ جس سے ہمارے دل راضی ہو جائیں اور تو ہم سے راضی ہو جائے۔ یا رب العالمین، تو ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ، اپنی پاس سے ہر طرح کی رحمتیں عطا فرما۔ اللہ، جتنے لوگوں نے پڑھا اور جو آج شریک ہیں، اللہ سب پر اپنی رحمت نازل فرما۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ یا رب العالمین، ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کر دے۔ یا اللہ، جس کے دل میں جو بھی کوئی پریشانی ہے، اللہ آج اس دعا میں جو بھی شریک ہے، یہاں یا باہر، جہاں جہاں بھی یہ دعا سن رہے ہیں، یا اللہ ان کی جو تکلیفیں ہیں، ان کی پریشانیاں ہیں، ان کے دکھ، ان کے غم، ان کے ہم، ان کی زندگی میں بندشیں، رکاوٹیں، اللہ اس قرآن کی بدولت ان سب کو دور فرما دے۔ اللہ، سب کی مشکلات آسان فرما دے۔ یا رب، ہم تجھ پہ بھروسہ کرتے ہیں، ہم نے تیری طرف رجوع کیا، ہم نے تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ یا اللہ، تو ہمارے لوٹنے کو آسان کر دینا۔ یا اللہ، ہم تجھ پہ ایمان لائے، جو کچھ تو نے اتارا ہم اس پہ ایمان لائے اور ہم نے تیرے رسول کی پیروی کی، تو ہمیں گواہوں میں لکھ دے۔ یا رب العالمین، ہمارے گھروں میں سکون پیدا کر دے، ہمارے شوہروں، ہمارے بچوں اور ہمارے خاندان والوں کے ساتھ ہمیں خوشحالی نصیب فرما۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ اللہ، ہمیں اپنے ساتھیوں اور اپنے بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما۔ اللہ، انہیں ہدایت عطا فرما، اللہ انہیں دین پر چلا، اللہ ان کے دل کی رکاوٹیں دور کر دے، اللہ ان کے لیے راستے آسان کر دے، اللہ انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے اور قیامت کے دن ہمارے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ، جن بچوں کی شادی نہیں ہوئی، اللہ ان کے لیے نیک رشتوں کا انتظام کر دے، اور جن کی ہو چکی ہے اور گھروں میں پریشان ہے، اللہ ان کے اندر موافقت پیدا کر دے۔ یا اللہ، ہماری ساری پریشانیاں دور کر دے۔ یا اللہ، ہمیں متقین کا امام بنا۔ یا اللہ، ہمیں متقیوں کا ساتھ دے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یا اللہ، ہمارے لیے ساری مشکلات آسان کر دے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ اللہ، دنیا میں صبر کے ساتھ جئیں اور ان مشکلوں پر صبر کرتے ہوئے اجر پائیں اور آخرت میں انجام بھی اچھا ہو اور ہمارے اس دین پر ثابت قدمی ہو۔ اللہ، ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، اور جو لوگ اس راستے میں ہمارے لیے رکاوٹ ہیں، ان رکاوٹوں کو دور کر دے۔ یا اللہ، ہمیں کسی کے لیے فتنہ نہ بنا اور کوئی ہمارے لیے فتنہ نہ بنے، اور ہمیں اپنی رحمت سے ہر منکر سے اور ہر منکر کے فتنے سے محفوظ رکھنا۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا ہونے سے بچانا۔
بڑھانا. اللہ تو نے ہمیں ہدایت دی ہے, اس ہدایت سے محبت دی ہے, اللہ اس کو اور بڑھا دے اور اسے ہم سے نہ چھیننا اور اپنی رحمت عطا کرنا. یا رب العالمین ہم ایمان لائے ہیں, تو ہمیں بخش دینا. اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا. اللہ ہم نے بہت گناہ کیے ہیں, بہت ظلم کیے ہیں, اپنی جانوں پہ بہت سی زیادتیاں کی ہیں. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ ہم نے اس نیکی کے کام میں اور دین کے کاموں میں بھی جو زیادتیاں کی ہیں, جو قصور اور کوتاہیاں ہم سے ہوئیں, وہ بھی ہم سے معاف کر دے. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا. اللہ ہمارے قدموں کو جما دے دین کے راستے پر. وانصرنا علی القوم الکافرین, اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. اللہ تو ہمیں بھی بخش دے, ہم سے پہلے کے ایمان والوں کو بھی بخش دے. اللہ ہمارے گھر والوں کو بخش دے. اللہ تمام مومنوں کو بخش دے. قیامت تک جو مومن ہیں سب کو بخش دے, اور جو ایمان نہیں لائے انہیں ایمان کی توفیق عطا فرما. اللہ تو بڑا ہی مہربان ہے, بڑا شفیق ہے. اللہ جہنم کی آگ بڑی سخت ہے, اللہ تو سب کو جہنم کی آگ سے بچا لے. یا رب العالمین ہم ایمان لائے ہیں, ہمارے بال بچوں آل اولاد سب کو ایمان نصیب فرما. اللہ ہماری کوتاہیاں درگزر فرما. یا اللہ ہمیں نیک لوگوں کا ساتھ دے. توفنا مع الابرار, موت کے وقت موت کے بعد بھی نیک لوگوں کے ہاتھوں اٹھائے جائیں اور نیک لوگوں میں شامل ہوں. اللہ آگے جہنم کے آگ سے بچا لینا. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. یا رب العالمین تو ہمیں آخرت کی رسوائی سے بچانا, کیونکہ جس کو تو نے آگ میں داخل کیا اس کو تو نے ذلیل کر دیا. اللہ اس ذلت سے محفوظ رکھنا. یا اللہ پل صراط سے خیر و عافیت کے ساتھ پار کرا دینا. یا اللہ ہمیں جنتوں میں ہمارے بچوں اور ہمارے ساتھیوں اور ہمارے والدین اور سب کے ساتھ تو شامل کرنا. اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر کرنا, ہمارے بھول چوک سے درگزر فرمانا. تو ہمیں معاف کر دینا, ہمیں بخش دینا, ہم پہ رحم فرمانا. یا رب العالمین ہمیں علم آنے کے بعد جہالت میں پڑنے سے بچا لینا. یا اللہ تو ہمارے غموں کا مداوع کر دینا. اللہ ہماری بیماریوں دکھوں تکلیفوں کو دور کر دینا. یا رب العالمین تو ہی ہر معاملے میں ہمارے لیے کافی ہو جا. اللہ ہمیں بندوں سے بے نیاز کر دے. اللہ تو خود اپنی رحمتوں سے ہماری ضروریات پوری کر دے. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. یا اللہ دنیا اور آخرت میں تو ہی ہمارا دوست ہے. اللہ اسلام کی حالت میں فوت کرنا اور نیک لوگوں سے ملا دینا. اللہ دنیا اور آخرت کی ذلتوں سے بچا لینا. یا رب العالمین تو ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما. اللہ ہمارا حساب بھی آسان کر دینا. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اللہ تو معاف کرنے والا ہے, معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. اللہم الہمنا رشدنا. اللہ ہمارے معاملات میں ہمیں سمجھ بوجھ عطا کر دے اور ہمیں ہمارے نفس کے شر سے بچا. اے اللہ دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین پہ ثابت رکھنا. اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر ثابت کر دینا. اے اللہ ہمیں ہدایت, تقوی, پاک دامنی اور غنا عطا فرما. اللہ ہمارے اندر کا تزکیہ کر دے. اللہ تو ہمیں اپنی رحمت سے نواز اور ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ کرنا, ایک لمحے کے لیے بھی نہ کرنا, اور ہمارے حالات کی اصلاح کر دینا. ہمارے سارے معاملات درست فرما دے. اللہ تو ہمیں علم نافع عطا کر, عمدہ حلال پاکیزہ رزق عطا فرما, قبولیت والا رزق عطا فرما. اللہ جو ہم نے سیکھا اس سے ہمیں فائدہ پہنچا, اور جو ہم سیکھیں اس پر ہم عمل کرنے والے ہوں, اور آئندہ بھی ہر دن ہمارے علم میں اضافہ فرما. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, ہمارے گھروں میں وسعت پیدا کر دے, ہمارے رزق میں برکت پیدا کر دے. یا اللہ ہمارے بڑھاپے میں ہمیں بہترین رزق عطا کرنا. یا اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا, ارذل العمر سے بچانا, بری بری بیماریوں سے بچانا. اللہ ہمیں حلال سے عطا کرنا, اللہ ہمیں حرام سے بچانا. اللہ جو رزق تو نے ہمیں دیا ہے اس پر ہمیں قناعت عطا کرنا, اس میں برکت پیدا کر دینا. یا رب العالمین ہر مشکل کو آسان کر دے. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا. اللہ آسانی اسی وقت ہوتی ہے جب تو آسانیاں کرتا ہے. اللہ ہر معاملہ آسان کر دے, دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی, زندگی کا بھی اور موت کے بعد کا بھی, اور موت کے وقت بھی آسانی کر دینا. ہماری روح آسانی سے نکلے.
یا اللہ ہمارے ہر چھوٹے بڑے چھپے کھلے گناہ کو معاف کر دینا. یا رب العالمین برے اخلاق سے بچانا، برے اعمال اور بری خواہشات سے بچا لینا. یا رب العالمین ہمیں قرض کے غلبے سے بچانا، دشمن کے ہنسنے سے بچانا. یا اللہ ہمیں شرک سے بچانا، اس شرک کو جس کو ہم جانتے ہیں اور جس کے بارے میں ابھی تک لا علم ہے. یا اللہ ہر شرک سے محفوظ رکھنا. یا اللہ فقر سے، قلت سے، ذلت سے، ظلم سے محفوظ رکھنا. اللہ ہمارے سارے معاملات میں بہتری کر دینا. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. اللہ سخت مشقت، بدبختی کے پا لینے، بری تقدیر اور دشمنوں کے خوش ہونے سے بچا لینا. اللہ ہم اور حزن، عجز اور کسل، سستی اور بزدلی اور بخل اور قرضے اور لوگوں کے غلبے سے محفوظ رکھنا. یا اللہ نعمتوں کے زوال سے بچا لینا. اللہ جو نعمتیں دی ہیں ان کو باقی رکھنا. یا اللہ تو ہمیں عافیت میں رکھنا، ہم سے عافیت کو دور نہ کرنا. یا رب العالمین اپنے غصے سے محفوظ رکھنا. یا اللہ ایسے علم سے بچانا جو ہمیں فائدہ نہ دے، اور ایسے دل سے جس کے اندر خشیت اور خشوع نہ ہو، اور ایسے نفس سے جو سیر نہ ہو، اور ان دعاؤں سے جو قبول نہ ہو. اللہ تو ہماری ساری دعائیں قبول فرما. یا اللہ تو ہماری نیکیوں میں بھی اضافہ کرنا اور ہمارے لوگوں میں بھی، اور ہمیں کمی نہ دینا. اللہ برے دن سے بچانا، بری رات سے بچانا، بری گھڑی سے بچانا، برے دوستوں سے بچانا، برے ہمسایوں سے. یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے، ہمارے سارے گناہوں کو، ہنسی مذاق میں کیے ہوئے، سنجیدگی میں اور بھول چوک میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف کر دینا. اللہ ہمیں منافقت سے بچانا، ریاکاری اور دکھاوے سے بچانا، جھوٹ اور خیانت سے بچانا، نگاہوں کی خیانت اور جو دلوں میں چھپی ہوئی بیماریاں اللہ ان سے بھی بچا لے. یا اللہ ہمیں ہر طرح کی خیر عطا فرما، جلدی ملنے والی بھی اور دیر سے آنے والی بھی، اور ہر شر سے بچا، جلدی آنے والا یا دیر سے آنے والا. یا اللہ ہم تجھ سے ہر اس چیز کا سوال کرتے ہیں جس کا سوال تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور ہر اس شر سے تیری پناہ میں آتے ہیں جس سے پناہ تیرے حبیب نے مانگی. اللہ ہم تجھ سے جنت مانگتے ہیں، اور ان کاموں کا سوال کرتے ہیں جو ہمیں جنت کے قریب کریں. اور اللہ ہم جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، اور ان اعمال سے بچنا چاہتے ہیں جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں. تو ہمیں بچا لے. اللہ ہمیں بخل اور بزدلی سے بچا. یا رب العالمین دنیا اور آخرت کے فتنوں سے محفوظ رکھ. یا رب العالمین تو ہمیں اپنی رضا عطا کر اور اپنی ناراضگی سے بچانا، عافیت عطا کر اور سزا سے بچانا، اور تو ہمیں اپنی پناہ میں رکھ. یا اللہ ہمیں اپنی تعریف کی توفیق عطا فرما، اپنی تسبیح اور حمد و ثنا کی توفیق عطا فرما. اللہ ذکر اور شکر کرنے والا بنا. یا اللہ اپنی محبت دے دے، نیک کاموں کی محبت دے دے، نیک بندوں کی محبت دے دے. یا رب العالمین تو ہمیں ہر طرح کے حادثات سے محفوظ رکھنا، اوپر سے گر کے مرنے سے محفوظ رکھنا، کسی بلڈنگ کے نیچے دب کے مرنے سے محفوظ رکھنا، ڈوبنے سے محفوظ رکھنا، جل کے مرنے سے محفوظ رکھنا، اور شیطان سے محفوظ رکھنا جب وہ موت کے وقت آ کے بہکائے. یا رب العالمین کسی بھی زہریلے جانور کے ڈسنے سے محفوظ رکھنا. یا اللہ ہمارے دین کی اصلاح کر دے، اللہ ہماری دنیا کی اصلاح کر دے، اللہ ہماری آخرت کی اصلاح کر دے. اللہ ہماری زندگی کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کا ذریعہ بنا دے، اور موت کو ہر شر سے بچنے کا ذریعہ بنا دے. یا رب العالمین ہمیں نیکیوں کے کاموں میں دوڑ لگانے کی توفیق دے، منکرات سے محفوظ رکھ. یا اللہ مسکینوں کی محبت عطا کر، ان کے لیے کچھ کرنے کی توفیق عطا کر. یا اللہ تو ہمیں اختلافات کے موقع پر ہدایت کا راستہ ہمیشہ دکھانا اور اختلافات میں نہیں الجھانا. یا اللہ تو ہمیں بچا لے عاجزی اور سستی، بزدلی اور بخل اور انتہائی بڑھاپے سے، سخت دلی سے، غفلت سے، دلوں کے تنگ ہونے سے، ذلت اور ناداری سے، محتاجی سے، کفر سے، تیری نافرمانی اور مخالفت سے، بری شہرت اور ریاکاری سے، بہرا ہونے سے، گنگا ہونے سے، پاگل پن سے، کوڑ سے، اللہ ساری بری بیماریوں سے، کینسر سے، ہارٹ اٹیک سے، اور ان ساری مصیبتوں سے ہمیں بچا کے رکھنا. یا رب العالمین ہر بیمار کو صحت عطا فرما. جتنی بہنیں آئی ہیں ان کو کوئی کسی بھی قسم کی بیماری ہے، چھوٹی یا بڑی، اللہ سب کو صحت عطا فرما. یا رب العالمین ہمارے گھروں میں خوشیاں پیدا کر دے. یا اللہ ہمارے ماحول کو ہمارے لیے خوشگوار کر دے. یا اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے غموں کا مداوا بنا دے، ہماری باقی زندگی اس کتاب کے ساتھ گزرے. اللہ تو ہمیں اس کے ذریعے نور عطا کر دے، ہمارے دلوں میں نور، آنکھوں میں نور، کانوں میں نور، آگے نور، پیچھے نور، دائیں نور، بائیں نور، دنیا میں نور، آخرت میں نور. ہمیں بڑے سے بڑا نور عطا کر. اللہ ہمیں اندھیروں سے بچا. یا اللہ تو ہماری ہر معاملے میں مدد فرما.
یا رب العالمین تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا اور سیدھے راستے پہ چلنا ہمارے لیے آسان فرما دے. یا اللہ ہمیں شکر گزار بنا دے, ذکر کرنے والا بنا دے. اللہ ہمارے دل کو ہدایت دے, ہماری زبانیں درست کر دے, ہمیں بد اخلاقی سے بچا لے. یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر جو کینہ ہے, کسی کے لیے بھی کوئی نفرت ہے, اس کو دور کر دے. یا رب العالمین تو ہمیں ہر طرح کی خیر و بھلائی عطا فرما. یا رب العالمین ہمیں اس وقت وفات دینا جب موت ہمارے لیے اچھی ہو, اور اس وقت تک زندہ رکھ جب تک زندہ رہنا ہمارے لیے اچھا ہے. اللہ موت کے بعد ایسی نعمتیں عطا کرنا جو کبھی ختم نہ ہو. اللہ اپنی ایسی رضا سے نوازنا جس میں کبھی ناراضگی نہ آئے. یا رب العالمین ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمانا. اللہ ہمارے دلوں کو ایمان اور تقوی سے زینت عطا فرما. یا رب العالمین ہمیں بہترین دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمیں اچھی اچھی دعائیں سکھا دے. یا رب العالمین تو ہمارے ہر کام میں آسانی دے, ہماری ہر چیز میں برکت عطا فرما, ہماری زندگی میں ہمارے ہر کام میں ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے. اللہ ہمارے دلوں کی اصلاح کر دے, ہمیں آپس میں محبتیں عطا کر دے, اور ہمارے آپس کے تعلقات درست کر دے. یا رب العالمین ہمیں سلامتی کے رستوں کی طرف دے جا. یا اللہ ہمیں اندھیروں سے نجات عطا کر. اللہ ہمیں فحش کاموں سے بچا, کھلی چھپی برائیوں سے بچا. یا اللہ ہماری کانوں, نگاہوں, دلوں, ہمارے بچوں, ہر چیز میں برکت عطا فرما. ہمیں شکر گزار بنا. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک, ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک, ومن الیقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا. اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احییتنا واجعله الوارث منا, واجعل ثأرنا على من ظلمنا, وانصرنا على من عادانا, ولا تجعل مصیبتنا في دیننا, ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا, ولا تسلط علینا من لا یرحمنا. یا رب العالمین جتنی بہنیں بھی آج آئی ہیں, جو شریک ہوئی, ان کے دلوں میں جو دعائیں ہیں, جو امیدیں ہیں, جو تمنائیں ہیں, جو نیک خواہشات ہیں, اللہ ان کو پورا کر دے. اللہ تیرے بندے تیری خاطر یہاں جمع ہوئے, اللہ یہ جو نیت لے کر آئے ہیں اس کو پورا کر دے. یا رب العالمین ہم سب کو نیکی کے رستوں کی ہدایت عطا کر دے. یا اللہ ہمارے سارے دکھ تکلیفیں پریشانیاں دور فرما دے. یا رب العالمین ہمیں باقی ساری زندگی اپنی اطاعت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس کوشش کو, یہ جو رمضان میں ہم نے تیرا قرآن پڑھا ہے اور جو بھی عبادات کی ہیں, اللہ ان کو قبول کر لے. اللہ ان میں کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو, کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دے. یا اللہ یہ جو دورہ قرآن ہوا ہے اس کو بھی قبول فرما. جتنی بہنیں روز بھاگ بھاگ کے آتی رہی ہیں, جو نہیں آ سکی, سب کو اجر عظیم عطا فرما, اور آئندہ آنے کی اور جمع رہنے کی اس راستے پہ توفیق عطا فرما. اللہ اس کام کو کرنے میں جن لوگوں نے جس طرح مدد کی ہے, جس ٹیم نے اس کو آرگنائز کیا ہے, جن لوگوں نے مال سے مدد کی ہے, جن لوگوں نے اپنا وقت لگایا ہے, دن اور راتیں لگائی ہیں, یا اللہ سب کی کوشش قبول فرما, اور ان سب کو دین پر استقامت عطا فرما, اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک خیر لے جانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں بہترین زندگی, بہترین موت اور بہترین انجام عطا فرما. اللہ تو ہمیں اس آخری عشر میں خوب عبادت کی توفیق عطا فرما, صحت اور عافیت کے ساتھ. اللہ تو پاکستان کو سلامت رکھ. یا رب العالمین تو ہمارے ملک میں, ہمارے شہر میں امن و امان قائم کر دے. یا اللہ تو ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب کر دے. یا رب العالمین اس حال میں تجھ سے ملیں کہ تو ہمیں دیکھ کر خوش ہو جائے, راضی ہو جائے. اللہ ہماری قبروں کو روشن کر دینا. یا اللہ تو آگے کی ہر تکلیف سے محفوظ کرنا. اللہ ہم اور حزن, عجز اور کسل, سستی اور بزدلی اور بخل اور قرضے اور لوگوں کے غلبے سے محفوظ رکھنا. یا اللہ نعمتوں کے زوال سے بچا لینا. اللہ جو نعمتیں دی ہیں ان کو باقی رکھنا. یا اللہ تو ہمیں عافیت میں رکھنا, ہم سے عافیت کو دور نہ کرنا. یا رب العالمین اپنے غصے سے محفوظ رکھنا. یا اللہ ایسے علم سے بچانا جو ہمیں فائدہ نہ دے, اور ایسے دل سے جس کے اندر خشیت اور خشوع نہ ہو, اور ایسے نفس سے جو سیر نہ ہو, اور ان دعاؤں سے جو قبول نہ ہو. اللہ تو ہماری ساری دعائیں قبول فرما. یا اللہ تو ہماری نیکیوں میں بھی اضافہ کرنا, اور ہمارے لوگوں میں بھی, اور ہمیں کمی نہ دینا. اللہ برے دن سے بچانا, بری رات سے بچانا, بری گھڑی سے بچانا, برے دوستوں سے بچانا, برے ہمسایوں سے. یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے, ہمارے سارے گناہوں کو, ہنسی مذاق میں کیے ہوئے, سنجیدگی میں اور بھول چوک میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف کر دینا. اللہ ہمیں منافقت سے بچانا, ریاکاری اور دکھاوے سے بچانا, جھوٹ اور خیانت سے بچانا, نگاہوں کی خیانت اور جو دلوں میں چھپی ہوئی بیماریاں, اللہ ان سے بھی بچا لے. یا
یا اللہ ہمیں ہر طرح کی خیر عطا فرما، جلدی ملنے والی بھی اور دیر سے آنے والی بھی، اور ہر شر سے بچا، جلدی آنے والا یا دیر سے آنے والا۔ یا اللہ ہم تجھ سے ہر اس چیز کا سوال کرتے ہیں جس کا سوال تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور ہر اس شر سے تیری پناہ میں آتے ہیں جس سے پناہ تیرے حبیب نے مانگی۔ اللہ ہم تجھ سے جنت مانگتے ہیں، اور ان کاموں کا سوال کرتے ہیں جو ہمیں جنت کے قریب کریں، اور اللہ ہم جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، اور ان اعمال سے بچنا چاہتے ہیں جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں۔ تو ہمیں بچا لے اللہ، ہمیں بخل اور بزدلی سے بچا یا رب العالمین، دنیا اور آخرت کے فتنوں سے محفوظ رکھ یا رب العالمین۔ تو ہمیں اپنی رضا عطا کر اور اپنی ناراضگی سے بچانا، عافیت عطا کر اور سزا سے بچانا، اور تو ہمیں اپنی پناہ میں رکھ یا اللہ۔ ہمیں اپنی تعریف کی توفیق عطا فرما، اپنی تسبیح اور حمد و ثنا کی توفیق عطا فرما اللہ، ذکر اور شکر کرنے والا بنا یا اللہ۔ اپنی محبت دے دے، نیک کاموں کی محبت دے دے، نیک بندوں کی محبت دے دے یا رب العالمین۔ تو ہمیں ہر طرح کے حادثات سے محفوظ رکھنا، اوپر سے گر کے مرنے سے محفوظ رکھنا، کسی بلڈنگ کے نیچے دب کے مرنے سے محفوظ رکھنا، ڈوبنے سے محفوظ رکھنا، جل کے مرنے سے محفوظ رکھنا، اور شیطان سے محفوظ رکھنا جب وہ موت کے وقت آ کے بہکائے یا رب العالمین۔ کسی بھی زہریلے جانور کے ڈسنے سے محفوظ رکھنا یا اللہ۔ ہمارے دین کی اصلاح کر دے اللہ، ہماری دنیا کی اصلاح کر دے اللہ، ہماری آخرت کی اصلاح کر دے اللہ۔ ہماری زندگی کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کا ذریعہ بنا دے، اور موت کو ہر شر سے بچنے کا ذریعہ بنا دے یا رب العالمین۔ ہمیں نیکیوں کے کاموں میں دوڑ لگانے کی توفیق دے، منکرات سے محفوظ رکھ یا اللہ۔ مسکینوں کی محبت عطا کر، ان کے لیے کچھ کرنے کی توفیق عطا کر یا اللہ۔ تو ہمیں اختلافات کے موقع پر ہدایت کا راستہ ہمیشہ دکھانا، اور اختلافات میں نہیں الجھانا یا اللہ۔ تو ہمیں بچا لے عاجزی اور سستی، بزدلی اور بخل اور انتہائی بڑھاپے سے، سخت دلی سے، غفلت سے، دلوں کے تنگ ہونے سے، ذلت اور ناداری سے، محتاجی سے، کفر سے، تیری نافرمانی اور مخالفت سے، بری شہرت اور ریاکاری سے، بہرا ہونے سے، گنگا ہونے سے، پاگل پن سے، کوڑ سے اللہ، ساری بری بیماریوں سے، کینسر سے، ہارٹ اٹیک سے، اور ان ساری مصیبتوں سے ہمیں بچا کے رکھنا یا رب العالمین۔ ہر بیمار کو صحت عطا فرما، جتنی بہنیں آئی ہیں ان کو کوئی کسی بھی قسم کی بیماری ہے، چھوٹی یا بڑی، اللہ سب کو صحت عطا فرما یا رب العالمین۔ ہمارے گھروں میں خوشیاں پیدا کر دے یا اللہ، ہمارے ماحول کو ہمارے لیے خوشگوار کر دے یا اللہ۔ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے غموں کا مداوا بنا دے، ہماری باقی زندگی اس کتاب کے ساتھ گزرے اللہ۔ تو ہمیں اس کے ذریعے نور عطا کر دے، ہمارے دلوں میں نور، آنکھوں میں نور، کانوں میں نور، آگے نور، پیچھے نور، دائیں نور، بائیں نور، دنیا میں نور، آخرت میں نور۔ ہمیں بڑے سے بڑا نور عطا کر اللہ، ہمیں اندھیروں سے بچا یا اللہ۔ تو ہماری ہر معاملے میں مدد فرما یا رب العالمین۔ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا اور سیدھے راستے پہ چلنا ہمارے لیے آسان فرما دے یا اللہ۔ ہمیں شکر گزار بنا دے، ذکر کرنے والا بنا دے اللہ۔ ہمارے دل کو ہدایت دے، ہماری زبانیں درست کر دے، ہمیں بد اخلاقی سے بچا لے یا اللہ۔ ہمارے دلوں کے اندر جو کینہ ہے، کسی کے لیے بھی کوئی نفرت ہے، اس کو دور کر دے یا رب العالمین۔ تو ہمیں ہر طرح کی خیر و بھلائی عطا فرما یا رب العالمین۔ ہمیں اس وقت وفات دینا جب موت ہمارے لیے اچھی ہو، اور اس وقت تک زندہ رہ جب تک زندہ رہنا ہمارے لیے اچھا ہے اللہ۔ موت کے بعد ایسی نعمتیں عطا کرنا جو کبھی ختم نہ ہو اللہ۔ اپنی ایسی رضا سے نوازنا جس میں کبھی ناراضگی نہ آئے یا رب العالمین۔ ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمانا اللہ۔ ہمارے دلوں کو ایمان اور تقوی سے زینت عطا فرما یا رب العالمین۔ ہمیں بہترین دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اچھی اچھی دعائیں سکھا دے یا رب العالمین۔ تو ہمارے ہر کام میں آسانی دے، ہماری ہر چیز میں برکت عطا فرما، ہماری زندگی میں، ہمارے ہر کام میں ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے اللہ۔ ہمارے دلوں کی اصلاح کر دے، ہمیں آپس میں محبتیں عطا کر دے، اور ہمارے آپس کے تعلقات درست کر دے یا رب العالمین۔ ہمیں سلامتی کے رستوں کی طرف دے جا یا اللہ۔ ہمیں اندھیروں سے نجات عطا کر اللہ۔ ہمیں فحش کاموں سے بچا، کھلی چھپی برائیوں سے بچا یا اللہ۔ ہماری کانوں، نگاہوں، دلوں، ہمارے بچوں، ہر چیز میں برکت عطا فرما، ہمیں شکر گزار بنا۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک، ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک، ومن الیقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا۔
اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. یا رب العالمین، جتنی بہنیں بھی آج آئی ہیں، جو شریک ہوئی، ان کے دلوں میں جو دعائیں ہیں، جو امیدیں ہیں، جو تمنائیں ہیں، جو نیک خواہشات ہیں، اللہ ان کو پورا کر دے. اللہ تیرے بندے تیری خاطر یہاں جمع ہوئے، اللہ یہ جو نیت لے کر آئے ہیں اس کو پورا کر دے. یا رب العالمین، ہم سب کو نیکی کے رستوں کی ہدایت عطا کر دے. یا اللہ ہمارے سارے دکھ تکلیفیں پریشانیاں دور فرما دے. یا رب العالمین، ہمیں باقی ساری زندگی اپنی اطاعت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس کوشش کو، یہ جو رمضان میں ہم نے تیرا قرآن پڑھا ہے اور جو بھی عبادات کی ہیں، اللہ ان کو قبول کر لے. اللہ ان میں کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو، کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دے. یا اللہ یہ جو دورہ قرآن ہوا ہے اس کو بھی قبول فرما. جتنی بہنیں روز بھاگ بھاگ کے آتی رہی ہیں، جو نہیں آ سکی، سب کو اجر عظیم عطا فرما اور آئندہ آنے کی اور جمع رہنے کی اس راستے پہ توفیق عطا فرما. اللہ اس کام کو کرنے میں جن لوگوں نے جس طرح مدد کی ہے، جس ٹیم نے اس کو آرگنائز کیا ہے، جن لوگوں نے مال سے مدد کی ہے، جن لوگوں نے اپنا وقت لگایا ہے، دن اور راتیں لگائی ہیں، یا اللہ سب کی کوشش قبول فرما اور ان سب کو دین پر استقامت عطا فرما اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک خیر لے جانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں بہترین زندگی، بہترین موت اور بہترین انجام عطا فرما. اللہ تو ہمیں اس آخری عشر میں خوب عبادت کی توفیق عطا فرما، صحت اور عافیت کے ساتھ. اللہ تو پاکستان کو سلامت رکھ. یا رب العالمین تو ہمارے ملک میں، ہمارے شہر میں امن و امان قائم کر دے. یا اللہ تو ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب کر دے. یا رب العالمین اس حال میں تجھ سے ملیں کہ تو ہمیں دیکھ کر خوش ہو جائے، راضی ہو جائے. اللہ ہماری قبروں کو روشن کر دینا. یا اللہ تو آگے کی ہر تکلیف سے محفوظ کرنا. یا رب العالمین جنت الفردوس میں ابدی زندگی عطا فرمانا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. الہی آمین. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ استغفار کرنا جسم کے اعضاء کا کفارہ بھی ہے. ہر روز انسان کے 360 جوڑوں پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے. یعنی ہر روز جب صبح ہم کرتے ہیں تو ہمارے اوپر صدقہ لازم ہوتا ہے. لیکن ہم میں سے ہر ایک کے پاس اتنے پیسے یا اتنا مال و دولت نہیں ہوتا کہ ہم صدقہ کر سکیں. تو اس کے لیے بہترین حل کیا ہے کہ انسان استغفار کرے، اللہ کی تسبیح کرے اور 2 رکعت ضحیٰ کی نماز جو ہے، چاشت کی نماز یا اشراق کی نماز جو ہے، وہ جسم کے ہر جوڑ کا صدقہ ہے. اور یہ آزما کر دیکھ لیں، اگر آپ کو جوڑوں کی تکلیف ہے، اگر آپ کے جسم میں تکلیف ہے جوڑوں میں، تو آپ ان 2 رکعتوں کو روز پڑھنا شروع کریں. اس کا وقت سورج نکلنے سے تقریباً 15-20 منٹ بعد سے لے کر سورج ڈھلنے کے 15-20 منٹ پہلے تک ہوتا ہے. یعنی ظہر کے وقت جب سورج آتا ہے اوپر، تو جب تک وہ زوال سے تقریباً 15-20 منٹ پہلے تک. جیسے اگر 12:15 بجے مثلاً ہے تو زوال ہے تو 11:15 تک یا 11:55 تک آپ پڑھ سکتے ہیں. اور اس میں کیا ہے، 2 رکعتیں عام 2 نفل جیسے پڑھتے ہیں. اس کو اپنے اوپر لازم کر لیں. جب انسان یہ کفارہ ادا کر دیتا ہے تو اس کی گردن آزاد ہو جاتی، وہ اپنی جان کو دوزخ سے چھڑا لیتا ہے. ہر شخص کی جان پکڑی ہوئی ہے، ہر شخص پکڑا ہوا ہے. اور نہ صرف یہ کہ یہ آخرت کے اعتبار سے بلکہ دنیاوی اعتبار سے بہترین نسخہ ہے. آزما کے دیکھ لیں. لیکن ہم میں سے اکثر کو یہ پتہ ہی نہیں کہ روز ہم پہ صدقہ واجب ہوتا ہے. ہم صدقہ کب کرتے ہیں، صدقہ کب دیتے ہیں، اپنی جان کا صدقہ کب دیتے ہیں؟ جی جب کوئی بیمار ہوتا ہے پھر اس کی طرف سے بکرا ذبح کرتے ہیں کہ اس جان کے بدلے جان دے دیں، بس. اور جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے پھر ختم کر دیتے. یہ صرف اس وقت کے لیے نہیں ہے صدقہ، یہ صدقہ روز کے لیے ہے. یہ روز صدقہ دینا ہے. اور روز آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، اور اگر ہے تو وہ بھی دیں، وہ بھی اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ صدقہ کریں. سبحان اللہ، الحمدللہ،
اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ تو اگر آپ ایک دفعہ استغفر اللہ کہتے ہیں تو ایک جوڑ کا صدقہ ہو گیا، دوسری دفعہ استغفر اللہ کہتے ہیں تو دوسرے جوڑ کا صدقہ نکل گیا، تیسری دفعہ کیا تو تیسرا نکل گیا۔ تو جتنی دفعہ استغفر اللہ کہیں گے اتنے اتنے جوڑوں کا صدقہ ہوتا جائے گا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ انسان کو وقت نہیں ملتا، یا وہ سفر کر رہا ہوتا ہے، یا کبھی کوئی مجبوری ہو جاتی ہے کہ انسان نہیں پڑھ سکتا، تو پھر کیا کرے؟ ذکر کی کثرت کر دے، استغفار کی کثرت کر دے۔ پھر اسی طرح استغفار کو بیماریوں کا علاج بتایا گیا۔ جیسے میں نے ابھی کہا نا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جوڑوں کی تکلیف دور ہو جائے تو جوڑوں کا صدقہ دیا کرے روز۔ اور جوڑوں کا صدقہ روز کیا ہے؟ 2 نفل اشراق یا چاشت یا ضحیٰ کے۔ اصل میں بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ اشراق اور ضحیٰ اور چاشت یہ کیا ہے؟ یہ ایک ہی نماز ہے، جیسے تراویح اور قیام اللیل یہ ایک ہی نماز ہے۔ اگر آپ جلدی پڑھیں گے تو اس کو اشراق کہتے ہیں۔ اشراق اس لیے کہتے ہیں کہ ابھی سورج مشرق سے طلوع ہوا ہے اور اس کے تھوڑی دیر بعد 15-20 منٹ بعد آپ نے نماز پڑھ لی۔ جب سورج اچھی طرح چمک جائے تو پھر اس کو ضحیٰ کہتے ہیں، چاشت کا وقت کہتے ہیں۔ ضحیٰ عربی میں کہتے ہیں اور اردو میں چاشت کہتے ہیں۔ اور تھوڑا اور بعد میں پڑھے تو اس کے لیے صلاۃ الاوابین بھی کہتے ہیں اس۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سے لے کے 8 رکعتیں ثابت ہیں، چاہے 2 پڑھیں، چاہے 4 پڑھیں، چاہے 6 پڑھیں، چاہے 8 پڑھیں، جو آپ کا دل کر، لیکن کم از کم 2 ضرور پڑھیں۔ پھر اسی طرح استغفار بیماریوں کا علاج ہے۔ اگر کسی کو مثلا ہارٹ پرابلم ہے یا کوئی اور اسی طرح کی کوئی بیماریاں ہیں اس کو، تو اس کے لیے بھی استغفار ہے۔ قتادہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تمہیں تمہاری بیماری اور علاج بتاتا ہے، یعنی قرآن کے ذریعے تمہیں بیماریاں بھی پتہ چلتی ہیں۔ بیماریوں سے مراد یہاں روحانی بیماریاں اور خاص طور پر ذہنی پریشانیاں اور جذباتی اور دلی پریشانیاں، اور پھر اس کا علاج بھی بتاتا ہے۔ یعنی قرآن شفا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے شفاء لما فی الصدور، کہ قرآن میں سینوں کے اندر جو ہے یعنی دل ہے ان کے لیے شفا ہے۔ پھر یہ کہا گیا کہ گناہ بیماری ہے۔ گناہ کیا ہے؟ بیماری ہے، اور استغفار ان کا علاج ہے۔ پھر اسی طرح جو شخص استغفار کرتا ہے اسے فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں۔ قرآن مجید میں سورۃ الغافر میں آتا ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم۔ جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں، سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان لانے والوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی کتنی بڑی سعادت ہے۔ ایمان لانا کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے ہم پر کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور عقیدہ درست ہے، کیونکہ ایسے لوگوں کے لیے فرشتے بھی ان کے دوست ہوتے ہیں اور ان کی مدد بھی کرتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں۔ جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرة ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم۔ کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہی کو رب مانا، اللہ ہی کو خالق مالک رازق مانا، ثم استقاموا، پھر اسی پہ جم گئے، ادھر ادھر نہیں دیکھا، کسی اور فقیر کے پاس نہیں گئے، کسی اور مزار پہ نہیں گئے، بلکہ کیا کیا؟ صرف اللہ کو اپنا رب مان کر اسی سے دعائیں کی۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، تو کیا ہوتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اترتے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ تم خوف کرو نہ تم غم کرو، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اس جنت کی خوشخبری پاؤ جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو۔ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست ہیں، تمہارے مددگار ہیں، دنیا میں بھی، وَفِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہیں وہاں وہ ملے گا جو تمہارے دل چاہیں گے، نفس خواہش کریں گے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور وہاں تمہیں وہ ملے گا جو تم طلب کرو، جو بھی مانگو گے مل جائے گا۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ مہمانی ہے اس رب کی طرف سے جو غفور الرحیم ہے۔ تو اس لیے جو شخص ایمان لا کے اللہ کو اپنا رب مان لیتا ہے
اسی کی طرف رجوع کرتا ہے، اسی سے مدد مانگتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو مدد دیتے ہیں اور فرشتوں کے ذریعے بھی اس کی مدد کرتے ہیں۔ اور ایسے فرشتے جو اللہ کا عرش عظیم اٹھائے ہوئے ہیں وہ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ ہم سب کہتے ہیں، ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے میں بہت پریشان ہوں، پلیز میرے لیے دعا کرو، اس کو کہتے ہیں دعا کرو، اس کو کہتے ہیں دعا کرو۔ لیکن جو لوگ ایمان لا کر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، تو فرشتے بھی ان کے لیے دعائیں شروع کر دیتے۔ تو جن کے لیے فرشتے دعائیں کریں ان کو پھر کسی دعا کی کمی؟ پھر آپ دیکھیں ایک اور کام، بلکہ آپ ہی سے پوچھوں گی کون سا ہے وہ کام جس کی وجہ سے فرشتے کیا زمین کی ساری مخلوق دعائیں کرتی ہے، مچھلیاں بھی سمندر میں اور چیونٹیاں بھی زمین میں۔ کس کس کو پتا ہے؟ سب کو نہیں پتا، سب کو پتا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ وہ کس کے لیے؟ جو لوگوں کو خیر کی بات سکھائے، اچھی باتیں لوگوں کو بتائے، قرآن و حدیث کی تعلیم دے، سیکھے اور سکھائے۔ ایک جگہ پر سیکھنے والے کے لیے بھی آتا ہے۔ طالب علم کے لیے کیا خوشخبری ہے، فرشتے کیا کرتے ہیں طالب علم کے لیے؟ اپنے پر بچھاتے ہیں تواضع سے، اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اور ایک اور میں آتا ہے یعنی اس کے اوپر سایہ کرتے ہیں۔ کتنی بڑی خوشخبری! پھر اس سے اچھا کوئی کام ہو سکتا ہے کہ ہم بھی ایسی مجلسوں میں شریک ہوں، ایسی جگہوں پر جائیں جہاں سیکھنے سکھانے کا کام ہوتا ہے، خود بھی سیکھیں، دوسروں کو بھی سکھائیں، دوسروں کے بھی کام آئیں۔ جب آپ یہ کام شروع کریں گے تو فرشتے آپ کے لیے دعائیں شروع کر دیں گے، مچھلیاں آپ کے لیے دعائیں شروع کر دیں گی، چیونٹیاں آپ کے لیے دعائیں کریں گی۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جب چیونٹی بھی دعا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ نکلے کہ بارش کی دعا کریں، تو آگے گئے تو دیکھا کہ ایک چیونٹی اپنے پیٹ کے بل لیٹی ہوئی ہے اور اپنے ہاتھ اوپر کیے ہوئے ہے، اللہ سے دعا کر رہی ہے کہ یا اللہ تو پانی برسا تاکہ ہماری پیاس ختم ہو، یعنی ہم سیراب ہوں۔ تو حضرت سلیمان اپنے لشکر کو لے کے واپس چلے گئے کہ اللہ نے اس چیونٹی کی دعا سن لی ہے۔ تو پرندے بھی، درندے بھی، چیونٹیاں بھی، یہ سب دعائیں کرتے ہیں۔ تو اگر آپ دین سیکھنے اور سکھانے کے کام میں لگ جائیں گے اور اس کے لیے وقت نکالیں گے تو دنیا اور آخرت کی برکتیں نصیب ہوں، اور آپ کے دل میں ابھی خواہش ہوگی اللہ اس کو پورا کر دے گا، آپ کی ضرورتیں پوری ہونے لگے گی، آپ کے مسائل حل ہونے لگے گی، آپ کے دل کو راحت اور سکون ملے گا جو دنیا کی کسی اور چیز میں نہیں۔ اگر اچھے کپڑے پہننے سے سکون ملتا تو جو لوگ ہر وقت برانڈڈ کلوتھس پہنتے ہیں، یعنی برانڈ کے کپڑے پہنتے ہیں، عام کپڑے نہیں پہنتے، پھر انہیں سب سے زیادہ خوشحال ہونا چاہیے تھا، ہے نا؟ اگر خوشی بڑے گھروں میں رہنے سے ملتی تو جو لوگ بڑے بڑے گھر بنائے ہوئے ہیں دنیا میں وہ سب سے زیادہ خوشحال ہونے چاہیے تھے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ دنیا کے ایسے ممالک جہاں پر لوگوں کو ہر سہولت میسر ہے، اگر وہ خود کماتے نہیں تو گورنمنٹ ان کو وظیفہ دیتی ہے، گھر دیتی ہے، ان کے بچوں کی تعلیم کا انتظام کرتی ہے، فری میڈیکل سپورٹ ملتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ خودکشیاں کرتے ہیں۔ کسی چیز کی کمی نہیں مگر دل خوش نہیں، دل میں راحت نہیں، دل میں سکون نہیں۔ اور اس کے برعکس وہ صحابہ جو پیٹ پر 3 پتھر باندھ کے کام کرتے تھے، ان کے دلوں میں خوشی تھی، سکون تھا، اطمینان تھا۔ فقر و فاقے کی وجہ سے بھی ان کے دلوں کا اطمینان اور سکون نہیں گیا۔ آج اگر ہمیں تھوڑی سی بھی کمی ہو تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، کسی بھی چیز کی کمی لگتی تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، یا پتہ نہیں کیا بنے، کیا ہوگا ہمارا۔ تو جو شخص اللہ کے راستے پر نکل آتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ فرمایا جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان والوں کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے رب تو نے اپنی رحمت اور علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، لہٰذا جن لوگوں نے توبہ کی اور تیری راہ کی پیروی کی تو انہیں بخش دے اور دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ فرشتوں کی دعائیں، لیکن یہ دعا کس کے لیے کرتے ہیں؟ توبہ کرنے والوں کے لیے، استغفار کرنے والوں کے لیے۔ پھر آخرت میں استغفار کرنے والوں کے درجات بلند ہوں گے، صرف اپنے لیے نہیں، اگر کوئی اپنے ماں باپ کے لیے بھی استغفار کرتا ہے، ان کی بخشش کی دعا کرتا ہے تو ان کے درجے بھی بلند ہوتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل جنت میں ایک نیک آدمی کے درجات کو بلند کرتا ہے، تو وہ پوچھتا ہے کہ اے میرے رب میرے یہ درجات کہاں سے بلند ہوئے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرے حق میں تیری اولاد کی استغفار کی وجہ سے، کہ تیرے پیچھے تیرے بچے تیرے لیے بخشش مانگ رہے ہیں۔ کیا ہم سب
اپنے والدین کے لیے روز بخشش کی دعا کرتے تو پھر ہم اپنی اولاد سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے کرے؟ ہاں، جو لوگ نماز پابندی سے پڑھتے ہیں وہ ضرور کرتے ہیں. کیسے؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. بس ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم توجہ کے ساتھ کو دعا پڑھے. یہ نہیں کہ دھیان کہیں اور، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، جلدی 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 نہ، آہستہ آہستہ اور مان کے اللہ سے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے بچوں کو ہمارے حق میں صدقہ جاریہ بنائے. پھر اسی طرح جن لوگوں کے نامہ اعمال میں استغفار زیادہ ہوگا وہ بہت خوش ہوگے، انہیں نہایت خوشی نصیب ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس کا نامہ اعمال اسے خوش کر دے، یعنی وہ اپنی کتاب دیکھے اور خوش ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے استغفار کیا کرے، کیونکہ اس سے کیا ہوگا؟ ساری وہ چیزیں مٹ جائے گی جو اس کے لیے پریشانی کا باعث ہوں گی. مثلا آپ کچھ لکھتے ہیں اور لکھنے میں غلطی ہو جاتی ہے، پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ اس اریز کرتے ہیں. کبھی کیا کرتے ہیں؟ اوپر وائٹو لگا دیتے. تو استغفار کا مطلب ہے ڈھانپ دینا، یعنی غلطیاں نظر نہ آئیں. ہم سب غلطیاں کرتے ہیں لیکن استغفار کرتے ہیں تو جو غلطیاں وہ مٹتی چلی جاتی، ختم ہوتی چلی جاتی اور نامہ اعمال بہترین ہوتا جاتا ہے. اور قیامت کے دن انسان اپنا نامہ اعمال دیکھے گا تو اس میں بس اچھائیاں ہی اچھائیاں ہوں گی، کیونکہ برائیاں تو ساری توبہ سے صاف ہو گئیں. تو اس وقت انسان کتنا خوش ہوگا. مثلا آپ کے ٹیچر آپ کو پرچہ واپس کرے اور 100/100 نمبر ہوں تو آپ کی خوشی کا کیا ٹھکانا ہوگا؟ بہت زیادہ خوش ہوں گے کہ میرا تو ایک بھی نمبر نہیں کٹا، سارے ادھر، کوئی ریڈ نشان نہیں ہے، کوئی کاٹا نہیں ہے. تو سوچئے قیامت کے دن اگر آپ دیکھیں کہ آپ کی کوئی غلطی اس میں نظر ہی نہیں آ رہی، سب صاف مٹ گئی، ڈھانپ دی گئی، تو خوشی کا کیا عالم ہوگا. کیونکہ سب سے زیادہ تو پریشانی اسی بات سے ہوتی ہے نا کہ پتہ نہیں وہاں جائیں گے تو کیا نظر آئے گا اور اس پہ شرمندگی نہ ہو زیادہ. پھر اسی طرح عبداللہ بن بصر کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبارک ہو اس کو جو اپنے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پائے، کہ بہت زیادہ استغفار ہے اس میں. پھر اسی طرح استغفار جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی طرف توبہ کرو، خالص توبہ، سچی توبہ، پکی توبہ، صحیح والی توبہ. قریب ہے کہ تمہارا رب تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں. یعنی غلطیوں کی معافی ہو جائے تو جنت کے راستے آسان ہو جائیں گے، اور اس کے لیے معافی مانگنی ہوگی، استغفار کرنا ہوگا. پھر اسی طرح جہنم سے بچنے کا ذریعہ بھی استغفار ہے، کیونکہ کچھ لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے تاکہ ان کو ان کی غلطیوں کی سزا ملے. جب وہ سزا بھگت لیں گے پھر نکال کے جنت میں بھیجے جائیں گے. اس وقت بھی آپ کو گرمی لگ رہی ہوگی تو دل گھبرا رہا ہوگا. یہ تو وقتی گرمی، اور ایسی بھی نہیں کہ جس سے انسان کو بہت تکلیف ہو. ٹھیک ہے انکمفرٹیبل ہوتا ہے انسان، وہ الگ بات ہے، لیکن اس میں بھی انسان کیا چاہتا ہے کہ فوراً ہوا میں نکلے، تازہ ہوا میں، اور فریش ہو. کہاں آگ میں ہو انسان. ہم میں سے کس کے اندر ہمت ہے کہ وہ آگ کو برداشت کرے؟ کیا کسی کمرے میں، کسی گھر میں، کسی جگہ آگ لگی ہوئی ہو، آپ اس کے اندر جانا پسند کریں گے؟ دور سے بھاگیں گے، دھواں دیکھ کے بھی اس طرف نہیں جائیں گے کہ کہیں وہ آگ پھیل کے مشتعل نہ ہو. تو قیامت کے دن ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانا چاہے گا. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ پھر ہم دنیا میں ہی کثرت سے استغفار کر لیں، دنیا میں ہی معافی مانگ لیں تاکہ جہنم میں جانے سے بچ جائیں. اور اگر معافی نہیں مانگتے تو لا الہ الا اللہ پڑھنے کی وجہ سے جنت میں تو انشاءاللہ جائیں گے، لیکن سزا بھگت، اور وہ سزا بہت سخت ہے، اور نہیں پتا کہ کتنے عرصے کے لیے مل جائے، کیونکہ ہر ایک کی جیل کا وقت جو ہے مخصوص ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عورتوں کے گروہ، عورتوں سے خطاب ہے ہم سب سے، اے عورتوں کے گروہ صدقہ کرتی رہا کرو اور کثرت سے استغفار کرتی رہا کرو، کیونکہ میں نے دوزخ میں جانے والوں میں سے زیادہ تر عورتوں کو دیکھا ہے. دوزخ کی اکثر آبادی عورتوں پر مشتمل. ان عورتوں میں سے ایک عقل مند عورت نے عرض کیا کہ ہماری کثرت سے دوزخ میں جانے کی وجہ کیا ہے؟ عورتیں کیوں زیادہ ہوں گی جہنم میں؟ آپ نے فرمایا تم لعنت کثرت سے کرتی، دوسروں کو برا بھلا کثرت سے کرتی، گالی گلوچ، اس کو برا بھلا کہہ، اس کی غیبت کر، اس کے اوپر الزام لگا، یہ کر وہ کر،
یعنی غلط چیزوں میں زبان کا استعمال ہونا، اور اپنے خامد کی ناشکری کرتی، اس کا کوئی احسان یاد نہیں رکھتے، اس کی کوئی اچھائی یاد نہیں رہتی۔ دیکھیے کوئی انسان کتنا بھی برا ہو لیکن اس میں بھی کوئی نہ کوئی اچھائی ہوتی ہے، تو اگر کسی میں 99 غلطیاں ہیں اور ایک اچھی چیز ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کی اچھائی کو یاد کر کے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اس کے ساتھ احسان کرنا چاہیے، اس کی تعریف کر دینی چاہیے، کیا فلاں میں یہ اچھائی ہے۔ ہم عام طور پر کیا کرتے ہیں کہ جو ہمیں اچھا لگے اس کی تو کوئی برائی بھی ہمیں نہیں بری لگتی، اس پر بھی ہم خوش ہوتے رہتے ہیں، واہ واہ کرتے رہتے ہیں، اور جو برا لگے اس کی کوئی اچھائی ہمیں نظر ہی نہیں آتی۔ تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو حل کیا ہے کامیابی کا؟ کہ ہم ایک طرف نیک اعمال کریں، پھر ان نیک اعمال کی حفاظت کریں، دوسری طرف گناہوں سے بچیں، اور پھر اگر ہو جائے انسان ہونے کے ناطے تو پھر کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں۔ اس مقصد کے لیے یہ ایک کارڈ چھپوایا گیا ہے جس میں استغفار کی دعاؤں کو اکٹھا کیا گیا۔ کس کس کے پاس ہے؟ اٹھا کے دکھائیں۔ الحمدللہ۔ اور جس کے پاس نہیں ہے وہ اسٹال سے لے بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ دیکھیے کہ جس کے پاس یہ کارڈ ہے وہ تو ٹھیک، جس کے پاس نہیں لازماً آپ کے پاس ہی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ساری دعائیں ہمیں زبانی یاد نہیں، اور ہم میں سے ہر ایک یہ بھی نہیں کر سکتا کہ جا کے کتابوں میں سے ڈھونڈے، پورے قرآن میں سے نکالے، کتابوں میں سے نکالے، اور پھر یہ دیکھے کہ صحیح کون سی ہے اور کون نہیں، اور پھر ان کو اکٹھا کرے۔ تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے یہ دعائیں آپ کے لیے اکٹھی کر دی گئی۔ کوشش کریں کہ ہر روز ان دعاؤں کو آپ پڑھیں، لیکن اگر ہر روز نہیں پڑھ سکتے تو جس وقت آپ کو پریشانی ہو، بے چینی ہو، بیماری ہو، خوف ہو، گھبراہٹ ہو، مرنے کا خوف ہو، آخرت کی پکڑ کا خوف ہو، فکر ہو، آپ کے اندر بے چینی اور اضطراب آ جائے، فوراً استغفار کرنا شروع کریں۔ اس کے بغیر بھی کریں اور اس کے ساتھ بھی کریں۔ اب آپ نکالیے، میں آپ کو کچھ دعائیں کہلوا دیتی ہوں تاکہ ان کا صحیح پروننسیشن آپ کو آتا ہو، صحیح تلفظ آپ کو آتا ہو۔ اس کے علاوہ یہ کچھ اور کتابیں بھی ہیں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات وغیرہ، پھر اسی طرح یہ نور العلم کوئی کورس شروع ہو رہا ہے، اس میں داخلے کے پیچھے سے آپ فلائر لے سکتے ہیں۔ اسی طرح قرآن و سنت سے لی ہوئی صحیح دعائیں دعا کیجیے نام کی کتاب میں ہے، بہت سی دعائیں یہاں پر ملیں گی آپ کو۔ یہ کتاب اگر آپ کے گھر میں ہو تو ہر موقع کی دعا اس میں آپ کے لیے۔ اسی طرح ذکر کے بارے میں کارڈ ہے، جادو کے بارے میں بہت سے لوگوں کے ذہن میں سوال ہوتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، تو جادو کی حقیقت پر اور پھر اس کا علاج کیا ہے اس پر یہ کتاب ہے۔ پھر اچھا اخلاق انسان کے نامہ اعمال میں بہت بھاری نیکی ہوگی، تو اس پر یہ کہ اچھا اخلاق ہے کیا کیا کرنا ہوتا ہے، احادیث پر مشتمل یہ کتاب ہے۔ پھر اسی طرح صدقہ و خیرات جو ہے وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، بلا آنے سے بھی روکتا ہے، اور جب آ جائے تو اس کو بھی دور کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے، داؤ مرضاکم بالصدقات، اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو، یعنی اگر کوئی بیمار ہو جائے تو صدقہ کرنا شروع کرو، تو صدقہ بھی ایک علاج ہے۔ تو یہ صدقہ خیرات کس طرح ہوتا ہے اس پہ احادیث پر مبنی یہ کتاب ہے۔ پھر اسی طرح رات کو سوتے وقت کے اذکار، رات کی نیند کیسی ہونی چاہیے اور کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، سنتیں کیا ہیں، تو یہ سونے جاگنے کے آداب اور اذکار ہیں۔ جو شخص صبح اور شام کے اذکار کرتا ہے اور رات ذکر کر کے سوتا ہے وہ ان لوگوں میں لکھ لیا جاتا ہے، وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا، کہ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بخشش پانے کے لیے کیا کریں؟ اللہ کا ذکر کریں، رات کو ذکر کر کے سوئیں۔ تو سارے اذکار جو مسنون کتابوں میں ہیں وہ اس میں لکھ دیے گئے ہیں، اپنے بیڈ سائڈ ٹیبل پہ رکھ دیں، دراز میں رکھ دیں، جب سونے لگے اس کو پڑھ کے پھر سوئیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہے، تعارف حبیب کے نام سے یہ کتاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کے بارے میں اور آپ کی خصوصیات کے بارے میں احادیث کی روشنی میں کتاب مرتب کی گئی ہے، اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر یہ ایک اور استغفار کے بارے میں کتاب ہے، تم کب توبہ کرو گے، بہت ہی بہترین کتاب ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر لمبی ہو، اس کی عمر میں برکت ہو اور اس کے رزق میں برکت ہو، اسے چاہیے اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کریں۔ استغفار کے اوقات اور مقامات، وہ اوقات اور جگہ کہ جن میں استغفار کرنا مستحب ہے، اگرچہ توبہ کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے ہیں، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بلا شبہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے،
اس کو بند نہیں کیا جائے گا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو، لیکن وہ اوقات جو دوسرے اوقات سے زیادہ بہتر ہیں، اور وہ جگہ کہ جن میں دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں، ان میں سے چند اوقات مدرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، سحری کا وقت، والمستغفرین بالاسحار، اور پچھلی رات کو بخشش مانگنے والے لوگ ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے وبالاسحار هم یستغفرون، اور یہ لوگ بوقت سحر استغفار کیا کرتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا رب رات کے آخری تہائی حصے میں ہر رات دنیا سے قریب والے آسمان پر نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے کون ہے جو مجھے پکارے اور دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کر لوں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اسے بخش دوں۔ تو اس وقت ہمیں صرف سوتے نہیں رہنا چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگ لینی چاہیے کہ اللہ مجھے ضرورت ہے کہ میرے گناہ معاف کر دیے جائیں تاکہ آخرت کے عذاب سے بچ سکوں۔ اور انہی اوقات میں سے ہے کہ نماز کے دوران اور اس کے فوراً بعد استغفار کرنا، انہی میں سے ہے کہ تکبیر تحریمہ اور سورۃ فاتحہ کے درمیان دعا کا پڑھنا، انہی میں یہ دعا پڑھنی۔ نماز کے دوران بھی جو استغفار کی جاتی ہے وہ بھی قبول ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما بعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من خطایایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسلنی من خطایایا بالماء والثلج والبرد۔ اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان مشرق و مغرب کی سی دوری فرما دے۔ یا اللہ مجھے میرے گناہوں سے سفید کپڑے کی طرح پاک صاف کر دے۔ یا اللہ میرے گناہ پانی، برف اور اولوں سے دھو دے۔ اور استفتاح کی دعاؤں میں سے ایک یہ بھی ہے جسے بڑا استغفار کہا جاتا ہے، جو صحیح مسلم میں حضرت علی سے مروی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ کہتے تھے وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یعنی یہ نماز میں سبحانک اللہ پڑھتے نا اللہ اکبر، یہاں پر پڑھنے والی دعا ہے، یہ استفتاح کی دعا ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین، اللہم انت الملک لا الہ الا انت، انت ربی وانا عبدک، ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی جمیعا انه لا يغفر الذنوب الا انت واهدني لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها الا انت لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس اليك انا بك واليك تباركت وتعاليت استغفرک و اتوب الیک۔ میں اپنا رخ اور چہرہ اس ذات کی طرف کرتا ہوں کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا یکسو ہو کر، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا اور میرا جینا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، میں اسی کا حکم دیا گیا ہوں اور میں پہلے کے مسلمانوں جیسا ہوں۔ اے اللہ تو بادشاہ ہے، نہیں ہے کوئی میرا رب مگر تو ہی، اور میں تیرا بندہ ہوں۔ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے اور میں اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں، بس تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے، تیرے سوا کوئی دوسرا گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے، اور مجھے اچھے اخلاق کی رہنمائی کر، تیرے سوا کوئی دوسرا اچھے اخلاق کی رہنمائی نہیں کر سکتا، اور برے اخلاق کو مجھ سے پھیر دے اور دور کر دے، تیرے علاوہ کوئی دوسرا اس کو دور نہیں کر سکتا۔ اے اللہ میں تیری خدمت کے لیے بار بار حاضر ہوں، ساری بھلائی تیرے ہاتھوں میں ہے اور برائی تیری طرف سے نہیں ہے، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، تیری ذات بابرکت اور بلند ہے، میں تجھ سے بخشش مانگتا اور توبہ کرتا ہوں۔ پھر تشہد اور سلام پھیرنے کے درمیان آخر میں دعا پڑھے، یعنی التحیات میں سلام پھیرنے سے پہلے کی جو دعائیں ہیں عام طور پہ ہم ایک ہی دعا پڑھتے ہیں، کون سی؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اس میں بھی ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، اس میں بخشش کی دعا ہے، لیکن یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت عالم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ اس دعا کی یاد کرنے میں کتنی دیر لگے گی؟ آدھا گھنٹہ؟ یہ کتاب اسی لیے آپ کو دی گئی ہے، یہ بھی ہو سکتا تھا میں زبانی یہ چند چیزیں نوٹ کر کے آپ کو لیکچر دے دی تھی، آپ سنتے اور گھر چلے جاتے، لیکن کتاب پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں بعد میں بھی آپ کے پاس رہ جائیں۔ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ یہ نشان لگا لیں
اور اس کو ایک ٹارگٹ رکھیں. دن میں 15 منٹ تو اس کے لیے نکال ہی سکتے ہیں، اور ان دعاؤں کو ایک ایک کر کے یاد کر لیں اور نمازوں کو خوبصورت بنائیں. یعنی آپ کی نمازوں میں ایک نئی روح پیدا ہو جائے گی اگر نئی دعائیں اس میں ایڈ ہو گئی. وہ بچپن سے بس جو رٹا ہوا ہم نے ایک وظیفہ شروع کیا ہوا ہے، بس وہ اللہ اکبر کرتے ہیں، وظیفہ پڑھ کے بند کر دیتے ہیں، سوچتے بھی نہیں کہ پڑھا کیا، پوری نماز پڑھ جاتے ہیں اور ہمیں اس کو غور نہیں کرتے. لیکن جب ہم نئی نئی دعائیں یاد کرتے ہیں اور اس میں ایڈ کرتے ہیں تو پھر وہ ذرا رک کے سوچ سمجھ کے پڑھتے ہیں اور ترجمے کو ذہن میں رکھ کے اللہ سے مانگے تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا، کیونکہ نماز کے دوران مانگی دعا قبول ہوتی ہے. مسلم کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب آپ سلام پھیرتے تو اس دعا کو پڑھتے، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت. ایک مرتبہ درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کی 10 غلطیاں معاف کر دی جائیں گی اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جائیں گے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی صلاة واحدة صلی اللہ علیہ 10 صلوات وحطت عنہ 10 خطیئات ورفعت لہ 10 درجات. کتنی زیادہ فضیلت ہے درود پڑھنے. ایک دفعہ درود پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ 10 رحمتیں آتی ہیں اور 10 غلطیاں معاف ہوتی ہیں اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں. کس قدر اس کی فضیلت ہے. اب یہ کہ جب کوئی بیمار ہو تو اسے اس بیماری کے علاج کے لیے درود شریف کی کثرت کر دینی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجیں. پہلے ہم یہ سارے درود ایک دفعہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد ہم درود شریف پر بات بھی کریں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اے اللہ محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما. اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آل محمد. اے اللہ محمد پر جو نبی امی ہیں اور آل محمد پر رحمت نازل فرما. اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے اللہ رحمت نازل فرما محمد پر اور آپ کی بیویوں پر اور آپ کی اولاد پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی آل ابراہیم پر، اور اپنی برکت نازل فرما محمد پر اور آپ کی بیویوں اور آپ کی اولاد پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی آل ابراہیم پر. بے شک تو بہت تعریف والا ہے، خوب شان والا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے اللہ رحمت نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر. بے شک تو بہت تعریف والا خوب شان والا ہے. اے اللہ برکت نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر. بے شک تو بہت تعریف والا خوب شان والا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان بیماری کی صورت میں درود شریف کیوں پڑھے؟ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ درود شریف ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، صبح شام کے اذکار میں بھی پڑھتے ہیں، ویسے بھی پڑھتے ہیں، لیکن بیماری کے دوران کسی مریض کو خاص طور پر درود شریف کی تلقین کرنا، سب سے پہلی بات یہ کہ جو ایک بار بھی پڑھے گا اس پر اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں آئیں گی، اور جب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی درود شریف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت لانے کا ذریعہ ہے.
انسان سوچتا ہے نا کہ میں کوئی ایسا کام کروں جس کی وجہ سے مجھ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو. ہم سب یہ چاہتے ہیں, ہم بولتے بھی رہتے ہیں اللہ آپ پر رحمت فرمائے, رحمہ اللہ. تو پھر کوئی ایسا کام کرنا چاہیے کہ جس سے رحمت آئے, اور ان میں سے آسان ترین کام درود شریف پڑھنا ہے. اگر اللہ کی رحمت ہو گئی تو بیماری باقی رہ سکتی ہے؟ نہیں رہے گی. اور پھر اس میں آپ دیکھیے کہ درود شریف میں رحمت کے ساتھ ساتھ برکت کی بھی آپ نے بات پڑھی. تو جس پر رحمت اور برکت ہو جائے, اللہ کی نظروں میں اچھے انسان بنیں گے, تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی دعائیں سنے گا. تو درود شریف جو ہے یہ ایک تیر بہدف ہدف کا مطلب ہے جو آپ کا گول ہے, ٹارگٹ ہے, جہاں آپ چاہتے ہیں کہ جا کے وہ چیز لگے یا وہ چیز ہو جائے. تو یہ ایک نسخہ ہے بہترین جس کو ہم عام طور پر اگنور کر دیتے ہیں. قرآن مجید میں سورۃ الاحزاب میں آیت نمبر 56 اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل ایمان کو حکم دیتے ہیں, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلات بھیجتے ہیں, درود بھیجتے ہیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو اس پر صلات بھیجو اور سلام بھیجو. خوب سلام بھیجنا, خوب یعنی زیادہ سے زیادہ. یہاں لفظ صلات کو ہم نے صلات سے ہی ترجمہ کیا. صلات کا ایک مطلب رحمت بھی ہے, ذکر خیر بھی اور دعا بھی. یعنی لفظ صلات جب ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی, تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہو تو رحمت مراد ہوتی ہے. فرشتے اور مومنین ذکر خیر کرتے ہیں, آپ کا دعائیں کرتے ہیں. تو صلات ایک بہت جامع لفظ ہے. اس لیے جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بھیجتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت نازل فرمائے, اور اس کا شکر ادا کرنا ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ بہت خیر و بھلائی کی ہے. اور یہ ایک ثابت شدہ بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایسا کامل دین دیا ہے کہ جو آج تک تحریف سے محفوظ ہے, جبکہ پچھلی امتوں کی کتابیں اور ان کے احکامات جو تھے ان کے اندر تحریف ہو گئی تھی. اور یہ تاریخ کا ایک بڑا مشکل دور تھا جب آپ نے یہ کام کیا, آسان نہیں تھا, بہت مخالفتیں ہوئی تھی. آپ نے سیرت پڑھی ہوگی, بچپن سے ہی ہم پڑھتے رہتے ہیں, پہلی جماعت سے کچھ نہ کچھ شروع ہو جاتا ہے سلسلہ. تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب سے پہلے مکی دور ہی آتا ہے. کتنی شدید مخالفت ہوئی تھی آپ کی, کتنی مشکلات ہوئی تھی. یہ یعنی ایک مشکل ترین مشن تھا, اور اس میں آپ کے ساتھی, آپ کے صحابہ, آپ کے خاندان نے ہر وہ قربانی پیش کی جو اس کام کو مکمل کرنے کے لیے ضروری تھی. اگر وہ پیچھے ہٹ جاتے تو پھر یہ سب نعمتیں ہم تک نہ پہنچتی. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خیر سب سے زیادہ قربانی کی, لیکن جو آپ کے ساتھی تھے اور جو آپ کے اہل خانہ تھے انہوں نے بھی بہت اذیتیں برداشت کی. تو اس لیے جب ہم درود بھیجتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں, آل محمد بھی کہتے ہیں, ازواج بھی کہتے ہیں, اصحاب بھی کہتے ہیں, ذریت بھی کہتے ہیں. ان سب کے لیے ہم دعائے رحمت کیوں مانگتے ہیں؟ کس وجہ سے کہ ان سب نے بہت قربانیاں کی تھی. کس لیے؟ دین کی حفاظت کے لیے, دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے. اور الحمدللہ ہم سب بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہیں. یعنی آپ کی امت جو ہے اس کی بھی یہی ذمہ داری ہے, اور اس میں الحمدللہ بہت سے لوگ ایسے کام کر رہے ہیں. تو جو بھی یہ کام کرے گا وہ اللہ کی رحمت کا مستحق بن جائے گا. تو قیامت تک کے لیے تمام مسلمانوں پر یہ لازم کر دیا گیا, نماز کا حصہ بنا دیا گیا, اذان کے بعد درود شریف پڑھنے کا حکم دیا گیا, تاکہ ہم سب آپ کے احسان عظیم کا اعتراف کریں, اس کو مان لیں. اور یہ ویسے بھی ایک عمومی سی بات ہے نا کہ جب کوئی شخص کسی پر احسان کرے تو انسانی فطرت تقاضا کرتی ہے, اندر سے خود کسی کو کہنا نہیں پڑتا. یعنی آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ آپ کو اس کا شکریہ ادا کرنا ہوتا ہے. یہ آپ کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز رکھ دی ہے, وہ آتا ہے نا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, یعنی برے خیالات بھی انسان کو آتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اچھے خیالات بھی آتے ہیں. تو جب انسان کو کوئی خوشی ملتی ہے, کسی کی طرف سے کوئی خیر ملتی ہے, تو قدرتی طور پر ہمارے دل میں اس کے لیے تعریف کے جذبات, شکریہ کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. ہم چونکہ صحابہ کے بارے میں ذرا پڑھتے کم ہیں, یا آپ کے ازواج کے بارے میں ہماری معلومات کم ہیں, یا ان کی قربانیوں کے بارے میں ہم بھول جاتے ہیں, لہٰذا ہمارا درود بھی ایک بے روح سا ہو جاتا ہے. تو ان کے عظیم احسانات پر ایک فطری تقاضا ہے کہ اس پر شکر کا اظہار کیا جائے اور پھر ان کے لیے دعا کی جائے. تو درود جو ہے یہ
ایک طرح سے شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے. اور پیچھے ہم بہت پڑھ چکے ہیں کہ جو مثبت سوچ ہوتی ہے، جو شکر گزار انسان ہوتا ہے، اس کی نعمتوں میں اضافہ بھی ہوتا ہے، اس کی نعمتیں محفوظ بھی ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس سے محبت بھی کرتا ہے. تو درود شریف جب ہم بیماری کی حالت میں پڑھتے ہیں تو یہ شکر گزاری کی وجہ سے اور دعا کی وجہ سے اور احسان ماننے کی وجہ سے پھر ہم ایک پازیٹو سوچ کی طرف جاتے ہیں، اور اس طرح ہمیں نہ صرف یہ کہ ثواب ملتا ہے بلکہ ایک روحانی سکون بھی ملتا ہے. کیونکہ جب آپ کسی کے لیے کچھ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، سکون ملتا ہے یا نہیں؟ اگرچہ اس کام میں مشقت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. مثلا آپ کسی کو پانی کا گلاس ہی بھر کے دیتے ہیں تو تھوڑی سی تکلیف تو ہوئی، لیکن جب اس شخص کی پیاس بجھتی ہے تو اس کے چہرے کے تاثرات بدل کے اس کو دیکھ کر کیا ہوتا ہے. یا ایک ماں اپنے بچے کو جو کھانا کھلاتی ہے اور وہ جو مشکل ہی ہوتی ہے، یہ دودھ پلاتی ہے، کوئی بھی اس کی تکلیف دور کرتی ہے، تو تکلیف اٹھا کر آپ دوسرے کی تکلیف دور کرتے ہیں، تکلیف اٹھا کر، یعنی خود کو تکلیف میں ڈال لیتے ہیں اور اس کی تکلیف ہٹا رہے ہوتے ہیں. جب آپ کے اندر یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے تو آپ رحمت کے لائق ہو جاتے ہیں، آپ قابل رحم ہو جاتے ہیں کہ آپ پر بھی اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. ٹھیک ہے. تو ہم جب درود شریف پڑھتے ہیں تو اس سے پھر نیکیاں بھی ہمیں ملتی ہیں، گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، درجے بھی بلند ہوتے ہیں، اور رحمت اور برکت بھی آتی ہے. تو درود شریف کا پڑھنا اور سوچ سمجھ کر پڑھنا یہ دراصل دل کو سکون دیتا ہے، روح کو طاقت بخشتا ہے، اور ایک اور فائدہ بھی ہے، اور وہ ہے دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے. یعنی جب آپ شفا کی دعاؤں کی کتاب مثلا آپ پڑھنے لگے ہیں کسی مریض کے پاس، یا مریض خود پڑھ رہا ہے، تو سب سے پہلے آپ تسبیح پڑھیں گے، اس کے بعد کیا کریں گے، درود شریف پڑھیں گے، اور اس طرح آپ کے لیے قبولیت کا راستہ کھل جائے گا. ٹھیک ہے نا. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کے دکھ درد دور ہونے لگیں گے. امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ درود شریف پڑھنے سے دل زندہ ہوتا ہے، غم دور ہوتے ہیں، برکت آتی ہے، اور بیماریوں سے شفا ملتی ہے. تو گویا درود شفا کا ذریعہ ہے. اور اگر آپ تھوڑا سا اہتمام کچھ اور چیزوں کا بھی کر لیں، اور وہ کیا ہے کہ آپ دعائیں پڑھنے لگے ہیں، خاص طور پر مریض پر پڑھنے لگے ہیں، یا خود بیمار پڑھنے لگے ہیں، وضو کر لیں، وضو نہیں ہو سکتا تیمم کر لیں، دل میں شفا کا یقین رکھیں کہ میں یہ کام جو کرنے لگا اس کا نتیجہ نکلنے والا ہے. اور پھر دعاؤں کی ابتدا اور انتہا دونوں طرف آپ کیا کریں، درود پڑھیں، اور پھر درود کو پورے شعور کے ساتھ، محبت کے ساتھ پڑھیں. جن کے لیے دعا کر رہے ہیں ان کے احسانات کو یاد کر کے پڑھیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد فائدہ ہوگا. اور جب ہم درود پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ہم درود پڑھتے ہیں، فرشتے ہمارے لیے دعا شروع کر دیتے ہیں اور برکتیں نازل ہونے لگتی ہیں، اور اس کو اپنی رحمت سے دور کرے. میں نے کہا آمین. پھر فرمایا جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا گیا اور اس نے آپ پر درود نہیں پڑھا تو اللہ اس کو بھی اپنی رحمت سے دور کر دے. تو گویا پڑھنا رحمت لانے کا ذریعہ ہے، اور آپ کا ذکر آنے پر نہ پڑھنا رحمت سے دوری کا ذریعہ ہے. اور دعا کرنے والے جبریل علیہ السلام ہیں، اور آمین کہنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ایک اور روایت میں آتا ہے وہ شخص رسوا ہوا جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا گیا اور اس نے آپ پر درود نہیں پڑھا. ٹھیک ہے. امام ابن قیم نے درود شریف پڑھنے کے 39 فوائد ذکر کیے ہیں، 39 فائدے. آپ نے کچھ فائدے تو سنے ہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ فائدے ہیں، ان کی کتابوں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے. تو بہرحال بات یہی ہے کہ جو درود پڑھے گا وہ پریشانیوں سے نجات پائے گا. ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا میں اپنی دعا کا 1/3 تہائی حصہ آپ پر درود پڑھنے کے لیے مقرر کر دوں؟ یعنی جتنی دیر میں دعا مانگتا ہوں، مثلا 9 منٹ مانگتا ہوں تو 3 منٹ صرف درود ہی پڑھتا رہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں اگر تم چاہو. اس نے کہا کیا 2/3 کروں، یعنی 6 منٹ پڑھ لوں؟ آپ نے یہ مثال دے رہی ہوں، اس میں 6 منٹ کی بات نہیں تھی، وہاں صرف بات سمجھانے کے لیے بات کریں. آپ نے فرمایا ہاں اگر تم چاہو. اس نے کہا اگر میں ساری دعا درود کے لیے مقرر کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا پھر تو اللہ تمہارے دنیا اور آخرت کے غم اور فکر کے لیے تمہیں کافی ہو جائے گا. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں کوئی اور دعا مانگنی نہیں چاہیے. یہاں یہ واقعہ اس لیے بیان کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو درود شریف پڑھنے کا فائدہ معلوم ہو کہ جو شخص اس کا اہتمام کرے گا وہ غموں سے نجات پا جائے گا، پریشانیوں سے نجات پا جائے گا. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں یہ انتہا ہے جس کے ساتھ انسان اپنے لیے نفع اور خیر طلب کرتا ہے اور نقصان سے بچ سکتا ہے، کیونکہ دعا میں مطلوب کا حصول اور خدشے والی چیز کو دور کرنا طلب کرنا ہوتا ہے. یعنی وہ طلب ہوتی ہے ہماری کہ ہمیں خیر ملے اور شر ہم سے دور ہو جائے. اور پھر آپ دیکھیے کہ صرف گن گن کے درود نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ
چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی خیال آئے آپ درود پڑھ سکتے ہیں. اور بیماری میں تو اور کوئی کام کرنا نہیں ہوتا تو اس وقت زیادہ سے زیادہ اہتمام کیا جائے. اور ویسے بھی ہم بارہا یہ بات کر چکے ہیں کہ دعا پڑھنا، ذکر کرنا، تسبیح پڑھنا، تحمید پڑھنا، تکبیر پڑھنا، اللہ کی بڑائی بیان کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کی ذہنی اور جسمانی صحت پر مثبت اثر ڈالتی. یہ سارے اذکار انسان کے لیے شفا کا ذریعہ بنتے ہیں، کیونکہ ان اذکار کے ذریعے انسان کو جو سکون اور سکینت حاصل ہوتی ہے اس سے انسان کے ذہنی دباؤ میں کمی واقع ہوتی ہے. انسان ریلیکس ہونے لگتا ہے، اس کا امیون سسٹم سٹرونگ ہونے لگتا ہے. اور پھر ریسرچ یہ بھی رہتی ہے، یہ ہارورڈ یونیورسٹی کی ریسرچ ہے، کرنے والا اس کا نام بینسن ہے. وہ کہتا ہے کہ روزانہ مخصوص الفاظ یا جملے دہرانے سے، ریپیٹ کرتے رہنے سے دماغ میں ریلیکسیشن رسپانس پیدا ہوتا ہے جو بیماریوں کی شدت کو کم کرتا ہے. اب یہ تو ہمارے دین نے ہمیں سکھایا یہ 3 دفعہ پڑھ لو، یہ 33 دفعہ پڑھ لو، یہ 100 دفعہ پڑھ لو، یہ 7 دفعہ پڑھ لو. تو ان لوگوں تو اب ریسرچ سے بات پتہ چل رہی ہے، اور ہمارے لیے تو ہمارے نبی نے بہت پہلے یہ چیزیں ہمیں دے دی تھی. یہ نعمتیں ہیں، یہ علم نعمت ہے جو ہمیں قرآن و سنت کے ذریعے ملا. اور پھر آپ دیکھیے کہ ہمیں یقین نہیں نا، اس لیے ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے. ہاں اگر ہارورڈ یونیورسٹی کا کوئی شخص کہے گا کہ روزانہ یہ کام کرو گے تو تمہیں کچھ ملنے والا، تو ہمیں یقین آ جائے گا. کتنی عجیب بات ہے نا. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اس سے زیادہ یقین ہونا چاہیے، اور ایمان تقاضا بھی اسی چیز کا کرتا ہے. یاد رہے گی یہ بات انشاءاللہ. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کر کسی کی بات کہیں گے. اذکار کرنے سے، دعائیں پڑھنے سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان رکھنے سے انسان کو ذہنی سکون ملتا ہے، اس کی بے چینی اور تکلیف دور ہوتی ہے. ایک اور تحقیق کے مطابق مسلسل دینی اذکار کا عمل کرنے والوں میں بیماری سے جلد صحت یابی کی شرح زیادہ دیکھی گئی. وہ دوسرے مریضوں کے مقابلے میں جلد صحت یاب ہوئے. اسی طرح کہا جاتا ہے کہ EEG یہ الیکٹرانک وے ہے ایک دماغ کی لہروں کو جاننے کا، اس کے مطالعے سے، یعنی وہ کچھ انسٹرومنٹس وغیرہ لگا دیتے ہیں اور پھر اسکرین پہ دیکھتے ہیں اور سنواتے ہیں کچھ، اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیا چینجز آ رہی ہیں برین ویوز میں. تو وہ کہتے ہیں کہ ذکر اور دعا کے دوران دماغ کی الفا ویوز ہوتی ہیں جو سکون اور فوکس کی علامت ہوتی ہیں، ان میں اضافہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو مطلب یہ باتیں کرنے کا یہ ہے کہ یہ بات تحقیق سے بھی اب ثابت شدہ ہے جو ہمیں وحی الہی کے ذریعے مفت میں مل گئی تھی. تو خلاصہ یہی ہے کہ ہم کیا کریں، پوری توجہ کے ساتھ، مثبت سوچ کے ساتھ کہ اس کا فائدہ ہونا ہے، دل جمعی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ اذکار کریں، درود شریف پڑھیں. اور ویسے ہمیں تاکید بھی کی گئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا وہ ضرور مجھ پر درود بھیجے. لیکن کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں تو پھر نبی سلم کہہ دیتے ہیں. کیا ایسا کہنا چاہیے؟ نہیں، پورا درود پڑھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پورا درود ہے، پوری دعا ہے، کمپلیٹ سینٹنس ہے. اسی طرح اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد، اس میں صلاۃ بھی، سلام بھی اور برکت کی دعا بھی تینوں آ گئے. جملہ چھوٹا سا ہے، ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں. عام طور پر مقرر حضرات خطبوں میں بھی پڑھتے ہیں اس کو، اور ویسے بھی دعائیں پڑھنے سے پہلے اس کو پڑھا جائے گا، اور خصوصاً اذان سننے کے بعد بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے. دنوں میں جمعے کا دن اور رات دونوں اس کام کے لیے مخصوص ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن اور رات کو کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو. اور دوسری روایت میں آتا ہے مجھ پر جمعے والے دن کثرت سے درود پڑھا کرو، کیونکہ ابھی میرے پاس جبریل علیہ السلام اپنے رب عز و جل کے پاس سے آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روئے زمین پر جو مسلمان بھی آپ پر ایک بار درود پڑے گا تو میں اور میرے فرشتے اس پر 10 بار رحمت کریں گے. یعنی اللہ تعالیٰ رحمت بھیجیں گے اور فرشتے رحمت کی دعا کریں گے. ٹھیک ہے، تو اس لیے مختلف مواقع پر درود کا اہتمام کرنا چاہیے. امام سفیان ثوری کہتے ہیں اگر حدیث پڑھنے والے کو کوئی اور فائدہ نہ بھی ہو تو اس کو یہ فائدہ ضرور حاصل ہوتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا رہتا ہے. جب تک وہ حدیث کی کتاب پڑھتا رہتا ہے اس پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی رہتی. جب تک آپ حدیث کی کتاب پڑھتے رہتے ہیں آپ پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی رہتی ہے. تو رحمت پانے کے لیے کیا کریں؟ حدیث پڑھتے رہیں. ضروری نہیں کہ کورس میں کوئی کتاب ہو تو پھر ہی پڑھیں، اس کے علاوہ بھی طریقے سوچیں کہ آپ کیا پڑھ سکتے. حدیث کی کوئی بھی کتاب آپ شروع کریں، 2 حدیثیں ہی روز پڑھ لیں، 3 پڑھ لیں.
علم وحی میں اضافہ ہوگا، برکتیں نازل ہوں گی۔ اور آپ کو پتا ہے کہ ترکی میں خاص طور پر یہ رواج تھا کہ جب ان پر کوئی مشکل آتی تھی تو وہ بخاری کا ختم کرتے، مل کے سارے لوگ بیٹھ کے پوری بخاری پڑھ لیتے کیونکہ بے شمار دفعہ اس میں درود آتا۔ اچھا ایک اور بات یہ بھی یاد رکھیے کہ درود پڑھنے کے لیے کوئی جگہ مخصوص نہیں کہ مصلی پر ہی بیٹھے ہوں، کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ تعداد بھی مقرر نہیں کہ اتنی دفعہ ضرور پڑھنا ہے، سوائے صبح شام کے اذکار کے 10 دفعہ اس میں بتایا گیا۔ پھر آپ دیکھیے کہ ایک سوال کیا جاتا ہے، کیا پیریڈز میں درود شریف پڑھ لیں؟ یہ سوال کرتے ہیں نا لوگ۔ پیریڈز کی حالت، نفاس کی حالت درود شریف پڑھنے میں رکاوٹ نہیں ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں، وضو کے ساتھ پڑھنا زیادہ افضل ہے لیکن بغیر وضو کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا بعض لوگ کئی ہزار دفعہ پڑھتے ہیں دن میں درود، آپ کو پتا ہے، یعنی کچھ لوگوں کو میں نے خود پرسنلی دیکھا کہ وہ ہر وقت ذکر کرنے، ان کے ہونٹ ہلنے ہوتے ہیں، تو میں نے پوچھا کہ آپ کیا پڑھتے ہیں، تو انہوں نے کوئی تعداد بتائی جو مجھے یاد نہیں، ان کی والدہ نے شاید ان کو سکھایا تھا، اور اس وقت سے وہ مسلسل پڑھتی رہتی، اور ان کے شوہر حافظ ہیں اور وہ دن اور رات میں قرآن پڑھ لیتے، چلتے پھرتے کام کاج کرتے، یعنی ان کا روٹین ہے روزانہ کا۔ کیسے کیسی ہمتیں ہیں لوگوں کے پاس، کیسے کیسے اللہ نے ان کے لیے رحمت اور برکت کے دروازے کھولے۔ وہ کون سی چیز ہے جو ہم ایسی کر رہے ہیں جو عام لوگ نہ کرتے ہیں؟ کوئی تو ہونی چاہیے، ایک ایکسٹرا مائل تو جانا چاہیے۔ ہمیں کس کو فالو کرنا چاہیے؟ ان کو جو نیکیوں میں ہم سے آگے ہیں یا جو پیچھے ہیں؟ لیکن نارملی ہم کیا کرتے ہیں، وہ بھی تو نہیں کر رہا، ابھی اس نے بھی نہیں کیا، وہ تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، اس نے بھی نہیں کیا، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ کر لے میں بھی کر لوں گی، میرے لیے کوئی رول ماڈل ہی نہیں، کوئی انسپریشن ہی نہیں، میں کیا کروں، کوئی موٹیویشن نہیں، یہ نہ سوچا کریں۔ آپ موٹیویشن بنے دوسروں کے لیے، آپ انسپریشن بنے دوسروں کے لیے، آپ لیڈ کریں دوسروں کو، صرف فالوور بن کے ہی جینا ہے، خود اپنے طور پہ کچھ نہیں کرنا، اور اپنی طرف سے دوسروں کے لیے خیر نہیں عام کرنی، تو سستی سے باہر نکلیں، اور سستی دور کرنے کے لیے بھی درود پڑھیں۔ اور ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ جتنا آپ درود پڑھیں گے نا، آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جائے گی، اور یہ محبت اتنی خوبصورت چیز ہے کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ آپ کو پھر اپنی تنہائی میں کیا نہیں ہوگا، کوئی ڈپریشن نہیں ہوگا، آپ کے ہلکے ہلکے آنسو آئیں گے، آپ کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہوگی، کوئی قربانی کا موقع کہ کس موقع پر آپ نے کیسی قربانی کی، مختلف سچویشن یاد آئیں گی، درود شریف پڑھ رہے ہوں گے اور آپ خیالوں میں مدینہ پہنچے ہوئے ہوں گے، تو زندگی میں کچھ تو کرنا ہے نا، اور کچھ نہیں، چلو محبت ہی کر لیں، لیکن ایک محبت جب ہوگی تو پھر کام بھی ہوگا، سنت کی پیروی بھی ہوگی، کچھ کریں گے بھی صحیح، کیونکہ جو جس سے جتنی محبت کرتا ہے اس کو اتنا زیادہ یاد کرتا ہے اور اس کا تذکرہ دوسروں میں بھی کرتا ہے۔ تو بہرحال ہمیں کثرت سے درود بھیجنا چاہیے۔ پیاری استاذہ، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کو کچھ چیزیں کرنی پڑتی ہیں۔ نیند کے لیے الفا اسٹیٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ اکثر لوگ رات کو کیفین لے لیتے ہیں، چائے پی کے سو جاتے ہیں، اندیش سے کہ ہمیں نیند آ جاتی ہے، ٹھیک ہے آ جاتی ہے نیند کچھ لوگوں کو چائے پی کے، مگر وہ الفا اسٹیٹ ریچ نہیں کر پاتے، اور پھر صبح اٹھ کے وہ تھکے ہوئے، اور کمر میں درد ہے، شولڈرز میں درد ہے۔ تو آئی واز ونڈرنگ کہ کس طرح ہماری رات کی روٹین ہے کہ جس میں ہم نے رات کے عشاء کے بعد کہتے ہیں کہ سو جانا چاہیے، آخری کام عشاء ہونا چاہیے، پھر اذکار ہیں، پھر سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں، پھر سورہ ملک ہے، یہ قرآن کا ذکر ہے سارا نا، تو ذکر آٹومیٹکلی ہماری اسٹیٹ کو بھی چینج کر دیتا ہے، دل کی بھی اور برین۔ مار کے پیش آتے تھے، یونائٹڈ فورسز یورپ سے آ جاتی تھیں، اور بڑے بڑے اس وقت کے ٹاپ کنگز اور نائٹس سارے یورپ سے آتے، اور اتنے اتنے مشہور بہادر جیسے رچرڈ دا لائن ان کا نام آتا ہے ہسٹری میں، اتنے لوگوں کو فیس کرنا، اور ان کے ساتھ تو ایک لمیٹڈ فورس تھی، اور ان کی جو حکومت تھی اس وقت مصر اور بعد میں دمشق تک چلی گئی، دیٹ از آل۔ لیکن ان کا ایک بس پکا وعدہ تھا کہ میں نے اسلام کی زمین کو اسلام کے لیے خالص کروانا غیر مذاہب سے، اور انہیں کا مشہور وہ جو جنگ ہے بیت المقدس کی بھی تھی، تو فائنلی انہوں نے پھر اس کو دوبارہ فتح کیا تھا۔ پہلے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم پہ ہوا تھا، پھر واپس چلا گیا کرسچنس کے ہاتھوں میں۔ یہ نور الدین زنگی کے پروردہ تھے، نور الدین زنگی بہت مشہور مرد مومن رولر گزرے، انہوں نے سیسا پلائی دیوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقبرے کے گرد لگوائی تھی جب خواب میں آئے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ بہت دین میں ڈیپ تھے سلطان صلاح الدین ایوبی۔ اینڈ جب میدان جنگ کا مارکا شروع ہونے والا ہوتا تھا اور دشمنوں کی صفیں آمنے سامنے آ جاتی تھی اور بہت ٹف مقابلے تھے، تو یہ صفوں کے بیچ میں جا جا کے کہتے تھے مجھے حدیث سناؤ، اس وقت کہتے تھے مجھے حدیث سناؤ، اور جنگ شروع ہونے والی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ کیا وہ ڈیفیکلٹ ٹائم سے، اور ان کا پکا یقین تھا کہ حدیث کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھ کو فتح یاب کرے گا، اور پھر رو رو کے سپاہیوں کو کہتے تھے یا للاسلام، پہلے حدیث سنتے
اور پھر ان کو ابھارتے جذبے ابھارتے اپنے سپاہیوں کے کہ اسلام کے لیے آگے بڑھو. تو الحمدللہ ان کی ہسٹری پڑھنے کے قابل ہے، اور ان کے مارکوں میں ڈیفینیٹلی ایک روحانی فورس ہے جو ان کو سپورٹ دیتی ہے. بالکل. ومن نصر الا من عند اللہ. ہمیں جب کوئی مشکل پیش آتی ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو فون کر لیں، اس سے باتیں کر لیں، اس کے آگے رونا رو لیں. آپ کو وہ حدیث یاد ہے کہ جو شخص اپنی حاجت بندوں کے سامنے پیش کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو بندوں کے حوالے کر دیتا ہے. سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی طرف رجوع، اللہ کی طرف جانا چاہیے، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رستے کھولے گا، اسباب پیدا کرے گا، آپ مشورہ کریں گے لوگوں سے. کئی چیزیں پھر انسان ایفرٹس کرتا ہے ساتھ، کیونکہ رزق تو اللہ دیتا ہے مگر کوشش بندے کو کرنی پڑتی. اور اس کی آپ دیکھیں سادہ سی مثال کیا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا رزق ماں کے سینے میں اترتا ہے، تو کیا ایسے ہی وہ اس کے منہ میں چلا جاتا ہے؟ کیا کرنا پڑتا ہے بچے کو؟ بہت اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، اور دودھ چوسنے میں بہت مشقت ہوتی ہے. وہ بوٹل کا دودھ نہیں ہوتا کہ وہ اکٹھا بھرا ہوا ہے کہیں، اور وہ تو رگ رگ سے کھینچ کے آ رہا ہوتا ہے، اور وہ سخت کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس ماتھے میں پسینہ آ جاتا ہے، اور ماں بھی مشقت، اور ایک پوری اسٹرگل ہوتی ہے. ایک مرحلہ ہوتا ہے، ولادت کا مرحلہ الگ ہوتا ہے، دودھ پلانے کا ایک الگ ہی قصہ ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے نا، تو محنت کے بغیر تو کچھ نہیں. اسباب تو اختیار کرنے ہیں، لیکن اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا. اب درود شریف پکا کر لینا. آپ کہیں گے اتنی ساری چیزیں پکی کراتی جا رہی ہیں، اس کے بعد باقی دعائیں آپ پھر جیسے جیسے ضرورت ہو تو آپ پڑھتے جائیں. لیکن تسبیح اور درود شریف، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور درود شریف، یہ تو زندگی کا لازمی جز ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے استاذہ جی، میری جو والدہ ہیں وہ درود شریف کے بارے میں بہت موٹیویٹ کرتی تھی، تو ان کا اکثر یہ کہنا ہوتا تھا کہ میں